بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ہمارے ہاں بہت سارے لوگوں کو تاریخ کی کتابیں پڑھنے کا شوق ہوتا ہے، اور جب وہ کتابیں تاریخ کی پڑھتے ہیں تو عام طور پر ایک مسئلہ پیش یہ آتا ہے کہ کتب تاریخ کے اندر حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان کے لیے اس طرح کی روایات لکھی ہوئی ہیں کہ جن سے ایک سادہ لوح مسلمان بڑا تشویش کا شکار ہو جاتا ہے۔ یعنی ہم حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان کے لیے جب دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم ان کی عظمت بیان فرما رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی تعظیم اور توقیر کرنے کا حکم دیا، لیکن جب ہم تاریخ کی کتابوں کے اندر جاتے ہیں تو بہت ساری ایسی روایات ملتی ہیں کہ جس میں حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان کی شدید توہین ہے۔ بعض صحابہ کرام ایک دوسرے کے اوپر ظلم کرنے کی روایات، حصول حکومت کے لیے ان کا آپس کے اندر جھگڑا کرنا، ایک دوسرے کے اوپر ظلم و ستم کرنا، اس طرح کی روایات کتب تاریخ کے اندر بھری پڑی ہیں۔ تو ہمارے عام مسلمان اس بات سے بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں اور بار بار یہ سوال کرتے ہیں کہ کتب تاریخ کے اندر اس طرح کی روایات کیوں موجود ہیں اور ان کا حل کیا۔ اور بعض شر پسند لوگ، مریض القلب ٹائپ کے لوگ، تو وہ اس طرح کی تاریخی روایات کو لے کر حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان کو بڑا تنقیص اور توہین کا نشانہ بناتے ہیں۔ تو میں آپ حضرات کے سامنے چند ایک اصول پیش کروں گا کہ اگر ان اصولوں کو مد نظر رکھا جائے تو پھر تاریخ کی کتابیں پڑھنے کی حیثیت واضح ہو جائے گی، اور پھر وہ جو روایات کتب کے اندر موجود ہیں ان کی حیثیت ہمارے سامنے کھل کر سامنے آ جائے گی۔ تو سب سے پہلے ایک چیز یہ ذہن میں رکھیں کہ جس طرح سے ہمارے علماء نے حدیث پاک کو جمع کرنے میں اور حدیث کے راویوں کی جانچ پڑتال کرنے کے اندر جو احتیاط برتی ہے، کتب تاریخ کی روایات میں ایسا نہ ہو سکا، اور چونکہ وہ کوئی شریعت کا ماخذ نہ تھیں، اس وجہ سے راویوں کی جانچ پڑتال اور اس کی تفتیش کے اندر وہ احتیاط نہیں برتی گئی جو کتب حدیث کے اندر ہمیں ملتی ہے۔ نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ بعض ایسے راوی تاریخ کی کتابوں کے اندر آ گئے کہ جو پہلے ہی حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان سے بغض و حسد رکھتے تھے، تو انہوں نے پھر اپنے مذہب کی تائید کروانے کے لیے ایسی روایات بھی گھڑ کر تاریخ کے اندر شامل کر دیں کہ جن سے حضرات صحابہ کرام ایک توہین اور تنقیص کا ہدف بنتے ہیں۔ میں آپ حضرات کے سامنے ایک پہلا قاعدہ رکھتا ہوں۔ دیکھیں، ہمارے یہاں تاریخ کی کتب کے اندر طبری کو ایک بہت بڑا مقام حاصل ہے اور معتبر تاریخ سمجھی جاتی ہے، اور اس کے بعد جو کتابیں لکھی گئیں ان کا یہ ماخذ بنتی ہے طبری۔ لیکن اس طبری کے اندر بعض راوی کس طرح کے ہیں ان کی میں آپ کو چند ایک مثالیں پیش کرتا ہوں۔ دیکھیں، طبری کے اندر ایک بہت بڑا راوی ہے ابو مخنف لوط بن یحییٰ۔ تقریباً 600 روایات اس راوی کی طبری کے اندر موجود ہیں۔ اب اس راوی کا اسٹینڈرڈ چیک کریں، اس راوی کے لیے ائمہ جرح و تعدیل کے اقوال آپ حضرات کے سامنے میں پیش کرتا ہوں۔ الجرح و تعدیل جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 182، امام ابو حاتم رازی فرماتے ہیں ابو مخنف متروک الحدیث۔ تاریخ یحییٰ بن معین جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 500، امام یحییٰ بن معین سے پوچھا گیا حل ابو مخنف مثل عمر بن شمر فاجاب بانہ الشر منہ۔ حضرت یحییٰ بن معین سے پوچھا گیا کہ کیا ابو مخنف عمر بن شمر کی مثل ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ اس سے بھی بدتر ہے۔ اب یہ عمر بن شمر کس طرح کا راوی ہے؟ تو چلیے، امام ابن حبان فرماتے ہیں عمر بن شمر کے متعلق راوزیون یشتم الصحابۃ و یروی الموضوعات یعنی الثقات۔ یہ عمر بن شمر جو راوی تھا یہ راوزی تھا، صحابہ کرام کو گالیاں بکا کرتا تھا، اور ثقہ قابل اعتبار لوگوں سے موضوع روایات، من گھڑت روایات، یہ روایت کیا کرتا تھا۔ اس کے بعد امام سلیمانی کا قول لکھا ہوا ہے کانا یدعو للروافظ، کہ یہ عمر بن شمر جو تھا یہ روافظ کے لیے حدیثیں گھڑا کرتا تھا۔ آپ حضرات کے سامنے عمر بن شمر کا اسٹیٹس آ گیا کہ یہ کس طرح کا شخص تھا، یہ حدیثیں گھڑتا تھا، صحابہ کرام کو گالیاں دیا کرتا تھا۔ امام یحییٰ بن معین فرما رہے ہیں ابو مخنف اس سے بھی بدتر ہے، اندازہ لگا لیں، اور اس کی 600 روایات تاریخ طبری کے اندر موجود ہیں۔ مزید آگے چلیے، الضعفاء والمتروکین صفحہ نمبر 333، امام دارقطنی فرماتے ہیں لوط بن یحییٰ الکوفی ابو مخنف اخباری ضعیف۔
لوط بن یحییٰ کوفی ابو مخنف یہ ایک مورخ ہے، تاریخی روایات بیان کرتا ہے اور ضعیف ہے۔ میزان الاعتدال جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 2992، امام ذہبی نے فرمایا لوط بن یحییٰ ابو مخنف متروک، اس کو چھوڑ دیا گیا ہے۔ لسان المیزان جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 492، حافظ ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں لوط بن یحییٰ ابو مخنف تالف لا یوثق به ترکہ ابو حاتم وغیرہ۔ لوط بن یحییٰ ابو مخنف تالف، ہالک ہے، ہلاک ہونے والا شخص ہے، لا یوثق به، کوئی قابل اعتبار نہیں ہے، اس کو ابو حاتم وغیرہ علماء نے چھوڑ دیا۔ تنزیہۃ الشریعہ صفحہ نمبر 98، علی بن محمد القطانی کہتے ہیں لوط بن یحییٰ کذاب تالف، بہت بڑا کذاب، جھوٹا تھا، تالف، ہلاک ہونے والا تھا۔ اندازہ لگائیے یہ ابو مخنف وہ ہے کہ اس کی 600 روایات موجود ہیں تاریخ طبری کے اندر۔ اب وہ روایات آپ جا کر دیکھیں تو وہ اسی طرح کی ہیں کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان پر باعث طعن جو روایات بنتی ہیں ان میں سے ایک بڑی تعداد اسی ابو مخنف کی ہے۔ اچھا، اب ابو مخنف سے روایت کرنے والا ایک اور راوی ہے، یعنی ابو مخنف ایک بنیادی راوی، اس سے بھی مزید آگے راویوں نے روایت کیا، تو ان میں سے میں ایک راوی کا آپ کے سامنے تعارف پیش کرتا ہوں، اور اس کا نام ہے ہشام بن محمد بن سائب الکلبی۔ یہ ہشام بن محمد کی ابو مخنف سے 100 سے زیادہ روایات تاریخ طبری کے اندر موجود ہیں۔ اب اس کو تھوڑا سا چیک کریں کہ یہ کس طرح کا راوی تھا۔ میزان الاعتدال جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 304 پر امام دارقطنی نے فرمایا متروکن، امام ابن عساکر نے فرمایا رافضی لیس بثقہ، یہ ہشام بن محمد صائب الکلبی یہ رافضی تھا، یہ کوئی قابل اعتبار نہیں ہے۔ دیوان الضعفاء صفحہ نمبر 324، امام ذہبی نے فرمایا ترکوہ کابیہ وکانا رافضیین، کہ علماء نے اس کو اس کے باپ کی طرح چھوڑ دیا اور یہ دونوں باپ بیٹے رافضی تھے۔ معزز ناظرین کرام، آپ نے دیکھا کہ یہ وہ روات کہ جو تاریخ طبری کے اندر موجود ہیں، لوط بن یحییٰ اور اس سے روایت کرنے والا ہشام بن محمد الکلبی، یہ دونوں رافضی، اور ان کی ایک بڑی تعداد ہے تاریخ طبری کے اندر روایات کی، اور وہ روایات کی اکثر وہ روایات ہیں کہ جو حضرات صحابہ کرام علیہم الرضوان پر تنقیص، توہین اور ہدف کا نشان جن کی وجہ سے بنایا جاتا ہے، وہ روایات انہی لوگوں سے مروی ہیں۔ تو اب کبھی بھی اس بات سے پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ تاریخ الخلفاء کے اندر یہ روایت موجود ہے، جناب امام ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ کے اندر یہ روایت لے کر آئے، آپ پیچھے کی طرف چلے جائیں اور پیچھے آپ جاتے رہیں گے تو ان کا ماخذ آپ کو کہیں نہ کہیں تاریخ طبری ملے گی، اور تاریخ طبری کے اندر جو اس طرح کی روایات ہیں وہ آپ کو انہی لوگوں سے ملے گی جن کا حال میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کیا کہ ان کو کھلا رافضی کہا گیا، ان کو کہا گیا کہ حدیثیں گھڑا کرتے تھے۔ تو ہماری کتب اصول حدیث کے اندر ایک قاعدہ بہت واضح انداز کے اندر تقریباً تمام ہی کتابوں کے اندر یہ بیان کیا گیا کہ بدعتی روایت راوی سے جب روایت لی جائے گی تو اس کے بارے میں جو ائمہ کرام کے موقفات ہیں وہ مختلف ہیں، لیکن ایک چیز تمام لوگوں نے بیان کی کہ بدعتی راوی کی وہ روایت کہ جو اس کے مذہب کو تقویت دیتی ہے وہ ہرگز قابل قبول نہیں ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اس کے لیے لکھا ہوا ہے یہ رافضی تھا، اور رافضیوں کا مذہب یہ ہے کہ وہ حضرات صحابہ کرام کی توہین و تنقیص کرتے ہیں، ان پر اعتراض کرتے ہیں، تو اس کی روایت صحابہ کرام پر طعن و تشنیع کے بارے میں تو لائق قبول ہے ہی نہیں، مردود روایت مانی جائے گی۔ تو یہ اصول حدیث کے اعتبار سے بھی اس کی روایت ہرگز قابل قبول نہیں ہے۔ تو پہلا آپ نے نقطہ یہ یاد رکھنا ہے کہ بعض اوقات تاریخ کی کتابوں کے اندر ایسے بھی راوی آئے کہ جو ہرگز قابل اعتبار نہ تھے۔